مزید ایڈیشن کرتی چلوں کہ یہ جو معاملات چلے ہیں جس میں دونوں آج ایسا لگ رہا ہے کہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. مذاکرات پی ٹی آئی بیٹھی نہیں ہے, حکومتی مذاکراتی کمیٹی بیٹھی لیکن اپنا مائنڈ سیٹ انہوں نے ابھی تک کلیئر نہیں کیا جب تک ہم پروگرام کر رہے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب, یہ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتنا سیشنز چلے ہیں اس سے کس کو فائدہ ہوا, کس کو نقصان ہوا, اور اس میں ہماری جو اوور آل ایک امیج ہے سیاستدانوں کا وہ کیسا رہا؟ اور فائدہ ان لوگوں کو ہوا چاہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں یا پھر گورنمنٹ کے کچھ ایسے لوگ ہوں سینئر لوگ, ان کا بھی نام میں نہیں لے جاتا ہوں. آپ سب سمجھتے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور جو چاہتے ہیں بیسکلی کہ معاملات جو ہے ایسے ہی چلتے جائیں, کیونکہ اگر واقعی معاملات حل ہو جاتے ہیں ان مذاکرات سے تو پھر both sides would feel threatened. Some of the people جن کو میں کہوں گا spoilers جو ہیں, کوئی گورنمنٹ کی سائڈ سے کچھ لوگوں نے بھی, جیسی وہ پی ٹی آئی کا وہ لیٹر آیا تھا ٹی او آر اس کو آپ کہیں یا چارج شیٹ کہیں یا جو ان کا بیسک ڈاکومنٹ تھا اس مذاکرات کے لیے رائٹنگ جو آیا اور بڑا سخت ڈاکومنٹ تھا, تو اس پہ تو انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جی کمیشن تو مان ہی نہیں سکتے. تو اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ ان کا فریم آف مائنڈ خاص کر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے. میں دونوں کو ذمہ دار رکھوں گا فار فیلئر آف دیز ٹاکس. دیکھیں پی ٹی آئی کو چاہیے تھا, انیشلی انہوں نے کہا تھا کہ 31 جنوری تک ہم ان معاملات کو لے کے جائیں گے, یہ مذاکرات. انیشلی 31 جنوری کٹ آف ڈیٹ تھی, بیچ میں پھر انہوں نے یہ 7 دن کا ایلیمنٹ لیا ہے, ورکنگ ڈے نان ورکنگ ڈے جو بھی آپ کہیں. بھائی جب ایک دفعہ آپ نے ان رائٹنگ دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو کم از کم آج آنا چاہیے تھا کہ دیکھتے تو صحیح کہ ان رائٹنگ گورنمنٹ ان کو کیا جواب دے رہی ہے, تاکہ اس کے بعد عوام کو بھی پتہ لگتا کہ جناب گورنمنٹ کی پوزیشن کیا ہے. وربل جو پہلے لوگ کچھ کہتے رہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان رائٹنگ سیریس جواب جو ہے, اور وہ بھی اسپیکر جو اپنا ایک نیوٹرل آدمی جو معاملات کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, جو ٹاکس کو چیئر کر رہے ہیں, ایک قسم کے گارنٹر ہیں ٹاکس کے, تو کم از کم چیز تو سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں آتی ہے. تو یہ بھی پی ٹی آئی نے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا, انہوں نے کیوں بالکل اسٹبرنس شو کی ہے, ایک بڑے ہارڈ لائن ریجڈ پوزیشن لی ہے, اور وہ آج نہیں آئی. آنا چاہیے تھا ان کو تاکہ بات کھل کے آتی کہ جناب آپ کیا مانگ رہے ہیں, وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ پتہ چل جاتا, فیس سیونگ جو کہا جا رہا ہے کہ دونوں سائڈ سے وہ کلیئر ہو جاتی. اتنی کیا ہارڈ لائنر ہونے کی ضرورت ہے, اتنی کیا مصیبت آگے, اتنی کیا سختی آگے کہ جناب نہیں ہم نے آنے نہیں. او بھائی یہاں پہ کون سا کوئی مطلب دیکھ نا تھوڑی فلیکسیبلٹی سیاست میں ہوتی ہے. ہارڈ لائنر ریجیکٹیوٹی جو ہے ہر وقت آپ کریں گے تو پھر وہ لوگ آپ پہ بھی انگلی اٹھائیں گے, آپ کو بھی بلیم کریں گے کہ پاکستان کا یہ جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے, جس انسٹیبلٹی کے دور سے ہم گزرے ہیں, جناب پی ٹی آئی کے لیڈر آپ بھی اس کو سلجھانے میں لگتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جس طرح معاملات چل رہے چلتے رہے. اب آج انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب یہ 31 جنوری کو ہرنائی بلوچستان میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا. چلے ٹھیک ہے, لگتا یہ ہے کہ وہ اب ٹیبل ٹاک سے ہٹ کے وہ اب سٹریٹ کی طرف جا رہے ہیں, دوبارہ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے. 8 فروری کو پورے کنٹری وائڈ ان کے پروٹیسٹ ہوں گے. سیاست سے تحریک انصاف نے حاصل کچھ کیا نہیں ہے ابھی. یہ جو جب سے یہ پچھلے کچھ مہینوں میں انہوں نے جو ایجیٹیشن کی سیاست کی ہے, پرابلم یہ ہے کہ ان سے جو ملک صاحب, میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی جان دوبارہ آتی ہوں. ملک صاحب یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست, سڑکوں پہ نکلنا, دھرنے کیے تحریک انصاف نے, احتجاج کیا, گورنمنٹ نے بھی اپنا پورا ٹل لگا دیا اس کو روکنے کے لیے, پورا ملک بند کر دیا. اس سے نہ کسی کو فائدہ ہوا نہ کسی کو نقصان ہوا. تحریک انصاف جو تھی اس کو فائدہ نہیں ہوا, وہ باہر تو نکلی لیکن اس طرح سے جو وہ کہہ کے نکلتی تھی کہ بھئی ہم سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں گے, بانی کو ہر صورت واپس لے کے جائیں گے, تو وہ اس طرح سے وہ کروا نہیں سکی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا تحریک انصاف نے؟ چلے اگر دوسری سائڈ سے کہا جا رہا تھا 7 ورکنگ ڈیز, تو بھئی آپ 2-3 دن انتظار کر لیتے, دیکھ لیتے, ان ریٹرن جسے کہتے ہیں کہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ آپ دیکھ تو لیتے ایٹ لیسٹ کہ ان ریٹرن آتا کیا ہے. پھر آپ میڈیا کو بتا دیتے, دنیا کو بتا دیتے کہ بھئی ہماری یہ ڈیمانڈز تھیں, ان ریٹرن آگے سے یہ آ گیا جواب, اور ریجیکٹ کر دیتے اس کو کہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا. جی بالکل کہہ رہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. میں ملک صاحب سے بھی اس کا آنسر لے لوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم فائزہ, بات یہ ہے کہ جو لوگوں تک جو پرسیو ہو رہا ہے یہ سارے معاملات کو,
یہ لوگ جو سن اتنے بیوقوف نہیں ہیں, ہماری عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے, یہ صاف دیکھ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا کیا کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے ان سے مانگا کیا تھا, ان سے جو ہے نا بڑی سمپل سی بات مانگی تھی کہ آپ جوڈیشل کمیشن پر بٹھا دیں 9 مئی کے اوپر, آپ جوڈیشل کمیشن بٹھا دیں 24 نومبر کے اوپر, آپ جو ہے ان معاملات کو یہ جوڈیشل کمیشن کو فیصلہ تو نہیں مانگ رہے تھے ان سے کہ بھی فیصلہ دو ہمارے حق میں, یہ تو نہیں پی ٹی آئی کہہ رہی تھی, جوڈیشل کمیشن بٹھانے کو کہہ رہی تھی. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے تھا؟ اس کے اوپر جو معاملات عدالت میں ہیں ملک صاحب, وہ کہہ رہے جو معاملات عدالت میں ہیں اس پہ تو کمیشن پاسبل نہیں ہے. میڈم یہ 9 مئی کا معاملہ عدالت میں نہیں ہے, یہ 24 نومبر کا معاملہ عدالت میں نہیں ہے. یہ معاملات جو ان سے ہے نا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ان سے ہے نا اس وقت بھی بنا تھا, 71 میں بھی بنا تھا جب جو ان سے ہے نا 2 لخت ہوا تھا پاکستان. ان کو جو ہے نا حمود الرحمان کمیشن جو ہے نا رپورٹ بے شک وہ آج تک شائع نہیں ہوئی, لیکن کمیشن تو بیٹھا, باقاعدہ ایویڈنس تو لانچ ہوئی. حکومت کو کیا پرابلم ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کمیشن نہیں بٹھا رہی؟ یہی کہہ رہا ہے نا پی ٹی آئی کہ عدالت بٹھا دے, لیکن یہ نہیں مان رہے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر آپشنز ہیں, ابھی ہم تک کلیئرٹی نہیں ہے, عظمیٰ صاحبہ شاید اس کو ڈینائل دے دیں یا اس کو کنفرم کر دیں, میں انہیں پہ چھوڑتی ہوں جب ان کی ٹرن آئے گی. لیکن مسئلہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ججز یہ چاہ رہے ہیں موسٹ سینئر, ہم ان کو نہیں بھی بٹھاتے ہیں. میڈم میری بات سنیں, بات بڑا سمپل سی ہے. آپ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کوئی بات اگر انہوں نے پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ بات ماننی نہیں ہے اور لوگوں تک یہ میسج جا رہا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن یہ لوگ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی والے, تو جوڈیشل کمیشن جو ان سے ہے نا وہ تو میڈم اس میں برائی کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. نہیں برائی نہیں ہے, یہ حکومت کے حق میں بہتر ہے, آپ کی بات درست ہے, حکومت کے حق میں بہتر ہے. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے ملک صاحب کے پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے آپشن پر بھی غور کیا جا سکتا ہے, انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے, تو یہ پارلیمانی کمیٹی کو کیا کرنا ہے انہوں نے؟ پارلیمنٹ کمیٹی جو ان سی ہے ان پی ٹی آئی کا جو الزام ہے کہ یہ پارلیمنٹ کمیٹی جو ہے نا وہ فارم 47 کی پیداوار ہے, تو وہ بھی جو ہے نا سکروٹنائز ہوگا معاملہ, تو وہ پی ٹی آئی کیسے اس کے اوپر الائی کرے گی اور لوگ بھی کیسے اس کے اوپر بلیو کریں گے کہ آپ جو ہے نا خود ہی جو ہے نا ملزم ہوں اور خود ہی جج ہوں اور خود ہی انصاف کریں اور خود ہی اپنے حق میں فیصلہ کریں. یہ کون مانے گا؟ یہ کوئی پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ کوئی نہیں مانے گا. اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ جو ہے نا فیئرنیس لائیں, شفافیت لائیں اپنے جو ہے نا کردار میں. اگر آپ اپنے جو ہے نا ایکٹس میں شفافیت لائیں گے تو پھر دنیا مانے گی آپ کو. ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ غاصب ہیں, آپ جو ہے نا صرف ٹائم گین کر رہے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں, بس ڈنگ ٹپاؤ, جتنی دیر حکومت چلتی ہے چلائی جاؤ. آپ کی بات ٹھیک ہے. ناظرین مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یاسر بلوچ صاحب سے جانتے ہیں کہ مذاکرات میں شرکت کر لی حکومت کے پاس, ان کے پاس پیشکش موجود تھی اگر وہ مذاکرات میں شرکت کر لیتے, لیکن انہوں نے اتنی ہارڈ لائن کیوں لی؟ اور یہ جو یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں اس پہ تحریک انصاف آگے کیا اس کی پلانز ہیں؟ ناظرین اس سب پہ ڈسکشن کریں گے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.